یوسف علیہ السلام کو تو اللہ سے کہنا چاہیے تھا، یہ انہوں نے اس بندے سے نہ ادھر بتا کے آیا کہ بندہ جیل میں ہے علم والا، نہ ادھر بڑی مدت کے بعد اسے یاد آ گیا یوسف، میں نے ساری کوشش کی اسے گناہ پر آمادہ کرنے کے، میں پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے کہا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ 7-8 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، خود بادشاہ بلا رہا ہے، اس آدمی کے بارے میں ہمیں ذرہ بر بھی برائی کا علم نہیں ہے، تو اس کو بھی رات کو چین نہیں آتا، یار میں نے اسی حرکت کی ہے فلاں بندہ، کہ میں جو جیل سے نہیں آ رہا اور میں نے پہلے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ قصص الانبیاء کے ذیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جو پچھلے کئی جمعۃ المبارک سے جاری ہے، اسے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس سے پیچھے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ گزارش کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 جیل کے ساتھی تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تھا، جن میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کی خدمت کے اندر ہوں، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے سر کے اوپر چنگیر میں چھابی میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جنہیں پرندے اوپر سے نوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب میں انہیں تعبیر بتا دی تھی کہ جو انگور کے خوشے نچوڑ رہا ہے وہ اپنی پچھلی جو بادشاہ کی خدمت کی نوکری ہے اس پر بحال کر دیا جائے گا، اور روٹیوں والا جو ہے جس کے سر سے پرندے کھا رہے ہیں اسے سزائے موت پھانسی پہ چڑھایا جائے گا اور اسے وہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ پرندے اس کا گوشت نوچیں گے۔ تو وہ آدمی جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پرندے گوشت نوچ رہے ہیں، اس نے بعد میں یہ کہا کہ جناب میں نے تو خواب نہیں دیکھا تھا، بس میں تو ویسے ہی میرا ساتھی پوچھنے کے لیے آیا تو میں بھی چل پڑا، میں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا، خواب ایسا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اب تو وہ ہو چکا جو میں نے بیان کر دیا، تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اب ہوگا وہی جو زبان پیغمبر اور زبان نبوت سے جاری ہو گیا ہے۔ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی جس کو جیل سے نجات ملنی تھی اور دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں جس نے جا کر نوکری شروع کرنی تھی، آپ نے اس سے یہ کہا کہ اپنے مالک بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میرا ذکر کرنا۔ اس کے اندر ایک اشارہ ہے کہ میں بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہوں، سال کئی گزر گئے ہیں، جیل میں ڈالنے والا اور ڈلوانے والی وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، عزیز مصر مجھے بھول گئے، اپنے بادشاہ سے اب تم جا رہے ہو تو میرا ذکر کرنا کہ بے قصور آدمی پڑا ہوا ہے، اور مطلب یہ تھا کہ میرے معاملے کی چھان بین کر کے میری رہائی کا انتظام کیا جائے۔ ہمارے بعض لوگوں نے جو توکل کا صحیح مفہوم نہیں جانتے، توکل کا صحیح مفہوم نہیں جانتے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جی حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ سے کہنا چاہیے تھا، یہ انہوں نے اس بندے سے کیوں کہہ دیا؟ حالانکہ یہ سوچ از روئے دین و شریعت درست نہیں۔ حلال اور جائز ذرائع میں رہ کر اپنی مشکلات کو دور کرنے کی تدبیر کرنا یہ عین دین ہے، جائز اور درست رستے پر چلتے ہوئے، حرام سے نہیں، اللہ کی نافرمانی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو جائز رکھا اور جن سے منع نہیں کیا، جن سے روکا نہیں ہے، مشکلات میں جب بندہ گھر جائے تو تدبیر کرنا یہ اللہ کی بتائی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی عقل کی نشانی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ سے بڑھ کر اللہ پہ توکل کرنے والا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے ہر موقع پر جو تدابیر تھی ان کو اختیار فرمایا۔
جب مکہ سے ہجرت کرنے کا وقت آیا تو اس کا ایک خفیہ پلان حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بنایا ہوا تھا، اور آپ نے اس بستر پہ جہاں سے روانہ ہونا تھا وہاں حضرت علی مرتضیٰ کو سلایا تھا۔ تدبیر ہے نا، تاکہ کافروں کے براہ راست حملے سے بچا جائے۔ اور پھر اس سفر کو خفیہ رکھا گیا، اونٹنیوں کا انتظام کیا گیا، رستے کو دکھانے والے اور غیر معلوم غیر معروف رستے سے لے جانے والے گائیڈ کا انتظام کیا گیا، پوری پلاننگ کی گئی تھی اس کے لیے۔ کافر دشمنوں کو ڈاج کرنے کے لیے کہ ڈائریکٹ جلدی سے پیچھے میں نہ آ جائیں، آپ نے رستہ پہلے مدینے والا نہیں لیا، پہلے غار ثور کی طرف چلے گئے تاکہ دشمن کو چکر لگے، وہ ادھر ڈھونڈے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہوں، جب تلاش ٹھنڈی پڑ جائے تو پھر ہم رستے سے نکل جائیں گے۔ یہ ساری تدابیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ساری تدابیر ہے۔ تدبیر کو اختیار کرنا سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ کم علم رکھنے والے اور تصوف کی صحیح تشریح نہ کرنے والے، شریعت کی صحیح معرفت نہ رکھنے والے، بلا وجہ لوگوں پر اس طرح کا تان کر کے ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں شاید ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ میں نے عرض کر دیا اگر تدبیر کرنا کمزور تعلق کی نشانی ہے معاذ اللہ، تو پھر اللہ کے رسول سے بڑھ کر کس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک مثال دی ہے، اگر آپ آقا کی سیرت پہ غور کریں گے تو آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی۔ جب آپ پہنچ گئے تو دشمن سے حفاظت کے لیے پہرے کا انتظام کرنا، اپنے گھر پر سرکار کا دروازے کے باہر پہرے دار گارڈ کو مقرر کرنا، رات کو پہرا ہوتا تھا حضور کے دروازے پر۔ آقا سے بڑھ کر توکل کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دشمن کے حملے کا شدید خطرہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرماتے مگر طبیعت میں بے چینی تھی، پرسکون نیند نہیں لے رہے تھے۔ دشمن کے حملے کی خوف کی جو ایک خیال ہوتا ہے دماغ میں کہ حملہ نہ ہو جائے، تو اچانک آپ نے اسلحے کی جھنکار سنی کہ کسی کے اسلحے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ کہا آقا میں آیا ہوا ہوں۔ پوچھا کیوں آئے؟ کہا آقا حالات درست نہیں تھے، میں پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے کہا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتے حضور لیٹ گئے اور میں آپ کے خراٹوں کی آواز سن رہی تھی، پرسکون نیند آ کر سو گئے، سیکیورٹی پہ بندہ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں توکل کے خلاف نہیں ہیں، یہ تدبیر ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدابیر کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا ہم سیرت کو لے کے اگر اسی موضوع کو آج لے کے چلیں، بہت سی مثالیں میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، اور خود سورہ یوسف آپ پڑھیں گے، ابھی اس کے اندر آگے اور مثالیں آنے والی ہیں تدبیر کی۔ اب ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ وہ بندہ جس کو آپ نے کہا تھا جب تک جیل میں تھا تو ہر وقت آگے پیچھے پھرتا تھا، لیکن جب چھوٹ گیا تو اسے بھول گیا کہ کئی ایک جیل میں میرا ساتھی بھی تھا، اتنا نیک انسان تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ نبی نہیں مانتا تھا مگر آپ کی شرافت اور آپ کے ایک بزرگی کا تو قائل تھا، مگر باہر جا کر بھول گیا۔ اور پھر اللہ پاک نے جو اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے، مسبب الاسباب ذات ہے، اللہ نے خود ایک طریقہ بنایا، اور وہ کیا تھا؟ وہ جو بادشاہ وقت تھا اسے ایک خواب نظر آیا۔ آج ہم اس خواب کو پڑھیں گے۔ قال الملک، بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا، صبح اپنے دربار لگایا، اپنے وزراء سے مشیروں کے سامنے کہا انی ارا سبع بقرات، میں نے رات خواب میں 7 گائیں دیکھی، سیمان موٹی تازی پلی ہوئی، 7 موٹی تازی پلی ہوئی گائیں دیکھیں، یاکلہن سبع عجاف، ان موٹی تازی گائیوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی تھیں، یعنی جو تگڑی تھیں انہیں کمزور گائیں کھا رہی تھیں۔ وسبع سنبلات خضر، اور میں نے خواب دیکھا 7 سرسبز شاخیں بالیاں، یعنی فصل کی جیسے گندم کی بالیاں ہوتی ہیں ایسے میں نے سرسبز شاداب بالیاں دیکھیں 7، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 میں نے خشک دیکھی۔
یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یا ایھا الملا، اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیروں کو جانتے ہو۔ اب سارا دربار بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ کے دربار میں عام سطح کے لوگ نہیں ہوتے، ہمیشہ چنے ہوئے خاص لوگ ہوتے ہیں، مگر انہوں نے جواب دیا قالوا اضغاث احلام، بادشاہ سلامت یہ کوئی پریشان خواب لگتا ہے، کوئی تعبیر والا ہے نہیں۔ یہ اضغاث کہتے ہیں جب بارش میں خود رو جڑی بوٹیاں طرح طرح کی لگ جائیں، آپ ہاتھ مار کے مٹھی پکڑیں تو اس میں طرح طرح کی بوٹیاں ہوں گی، کوئی تو اس طرح بکھرا ہوا خواب ہے آپ کا۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر کو علم نہیں رکھتے، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا تعبیر ہے اس کی۔ اب جب خوابوں کی بات ہو رہی تھی، قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، وہ دو قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا خواب میں، جس کو کہا گیا تھا نوکری پہ چلا جائے گا، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، بڑی مدت کے بعد اسے یاد آ گیا یوسف۔ اب جب ایک سینیریو، بعض اوقات حالات ایسے بنتے ہیں کہ بھولا بندہ یاد آ جاتا ہے، چونکہ خوابوں کی تعبیر سے اس کو خاص تعلق تھا، اس نے پوچھی تھی، اب جب تعبیروں کی بات آئی تو اس کو یاد آ گیا کہ مجھے تو تعبیر بتائی تھی جیل والے بندے نے۔ وہ کہتا ہے انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں، فارسلونی، آپ مجھے جیل جانے دیں، دربار سے چھٹی دیں، میں اس کی آپ کو تعبیر بتاتا ہوں۔ اچھا اب چالاکی دیکھیں اس بندے کی، یہ نہیں بتاتا کہ ایک بندہ ہے جو جیل کے اندر ہے اور وہ بہت بڑا صاحب علم ہے، صاحب تقوی، پرہیزگار ہے، وہ تعبیر کا علم جانتے ہیں۔ یہاں پر بات کو گول کر کے کہتا ہے جی میں بس انتظام کرتا ہوں، میں تعبیر بتاتا ہوں آپ کو، آپ مجھے تھوڑی چھٹی دیں دربار سے۔ اب یہ مطلبی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر لوگوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، صلاحیت کسی کی، محنت کسی کی، پھل کوئی اور کھا جاتا ہے۔ اوپر کے طبقات میں بیٹھے ہوئے لوگ، اقتدار کی راہداری میں پھرنے والے لوگ، لوگوں کی صلاحیتیں، آپ اور ہم جیسے لوگ، گلی کوچوں کے لوگ، ان کی صلاحیتوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے علم اور مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اوپر جا کر اسے اپنے تمغے سجا لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ حل پیش کر دیا ہے مسئلے کا۔ یہ حرکت وہ بندہ کر رہا ہے، کہتا ہے جی اب مجھے تھوڑی مہلت دیں، میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اب وہ جیل آ گیا اور جیل میں اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سامنا اس نے کیا۔ پتہ نہیں اسے کوئی شرم بھی آئی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یار جس بندے نے مجھے کئی سال پہلے کہا تھا میں جیل میں ہوں میرا ذکر کرنا، میں نے اس کا کام ہی نہیں کیا، آج مجھے کام پڑا ہے تو پہنچ گیا ہوں اس کے پاس میں۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے سچے بھائی، ایھا الصدیق، او سچے انسان۔ صدیق جس کا ظاہر و باطن ایک جیسا، اسے صدیق کہتے ہیں، جس کا ظاہر و باطن ایک جیسا، اسے سچا انسان کہا جاتا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، او یوسف صدیق، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں تعبیر بتاؤ، 7 گائیں موٹی ہیں جنہیں پتلی 7 گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 شاخیں ہیں سرسبز و شاداب، اور دوسری 7 ہیں خشک۔ اچھا یہاں بھی وہ نہیں بتا رہا کہ بادشاہ کا خواب ہے، یہ بات بھی وہ گول کر گیا، بس مجھے تعبیر بتاؤ، یہ والا خواب ہے، اسے تعبیر بتاؤ میری۔ یہاں بھی وہ بادشاہ کا ذکر نہیں کر رہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں پوچھنے کے لیے، نہ ادھر بتا کے آیا کہ بندہ جیل میں ہے علم والا، نہ ادھر بتا رہا ہے کہ بادشاہ کا خواب ہے، وہ صرف اپنے نمبر ٹانگنے کے شوق کے اندر ہے۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں واپس لوگوں کی طرف جاؤں گا شاید کہ انہیں پتہ چل جائے۔ اب پتہ چل جائے کہ 2 معنی ہو سکتے ہیں، خواب کی تعبیر کا پتہ چل جائے یا آپ کے مقام کا پتہ چل جائے۔ آپ کے مقام کا پتہ تو تب چلے گا جب بتائے گا جا کر کے فلاں بندے نے بتایا ہے مجھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر کا ظرف دیکھیں، اخلاق دیکھیں، آپ نے 1 منٹ کے لیے نہیں پوچھا او بھائی تم وہی ہو، آپ نے اسے ذرا نہیں جتلایا۔ یہ پیغمبر کا اخلاق ہوتا ہے۔
آپ کے بھائیوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا تھا، لیکن جب بھائی سامنے آئے تو آپ نے ان کو جتلایا نہیں کہ تم ظالم ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، میرے پاس کیا مانگنے کے لیے آ گئے ہو۔ جب وہ بھوکے ہوئے، جب گھر میں فاقے آئے تو وہ غلہ مانگنے آئے تھے، آپ نے غلہ ان کو دیا، ان کو احساس نہیں دلایا کہ تم وہی ہو نا۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا حال کیا ہے، کسی کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کر لیں تو پھر ہم اسے یاد دلاتے ہیں موقعوں کے اوپر، اسے احساس دلاتے ہیں کہ ہمارا تم پر احسان ہے، ہم نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، تمہارا کردار یہ ہے۔ جو نبوی اخلاق ہے، جو پیغمبرانہ اخلاق ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا اخلاق ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کر دریا میں ڈال والا ہوتا ہے، انہیں لوگوں سے غرض نہیں ہوتی، وہ نیکی اللہ کی خاطر کیا کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا قال تزرعون 7 سنین دابا، سنو خواب کی تعبیر کو، 7 سال تم لگاتار کھیتیاں اٹھاتے رہو گے، فصلیں اچھی ہوتی رہیں گی تمہاری۔ دابن کہتے ہیں لگاتار، کنٹینیوسلی، 7 سال مسلسل تمہاری فصلیں اچھی ہوتی رہیں گی۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، اور ہاں یاد رکھو، جو تم جب اچھے 7 سال کا زمانہ ہے، اس میں زینک، اب آپ ان کو تعبیر بھی بتا رہے ہیں اور جو مشکل آنے والی ہے اس کا حل بھی بتا رہے ہیں ان کو۔ کا 7 سال فصلیں اچھی ہوں گی، ان 7 سالوں میں جو فصلیں ہوں گی ان کو سنبھالنا، اور سنبھالنے کا ایک ایسا لاجواب طریقہ بتایا آپ نے، کہا فصل کو ان کے خوشوں میں رہنے دینا، یعنی اس کو آپ نے چھان کے بھوسا الگ نہیں کرنا، خوشے کے اندر رہنے دینا، وہی گٹھے سنبھال کے رکھنا پورے کے پورے، کیونکہ جب وقت آئے گا تو صرف انسانوں پر بھوک نہیں آئے گی، جانوروں پر بھی بھوک آئے گی، تمہارے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا، جانوروں کا بھی انتظام ہو جائے گا تمہارے لیے پورے کے پورے، اور کوئی کیمیکل ایسا نہیں ہوگا جو 6-7 سال تک سنبھال کے رکھے، مگر اللہ کے بنائے ہوئے خوشوں کے اندر وہ چیز ویسی کی ویسی محفوظ رہی جیسے کہ رکھی گئی تھی پہلے دن۔ 7 سال جو فصل ہوگی تو تم جو کٹائی کرو اس کی، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اسے اس کی شاخوں میں رہنے دینا، إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، سوائے کھانے پینے کے لیے ضرورت کے اٹھا لینا، جو اس سال کی ضرورت ہو، باقی ساری سمیٹ کے رکھ دینا، سٹور کرنا ساری۔ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ صَبٌ شِدَادٌ، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، قحط کے سال آئیں گے، جس میں فصلیں، پانی ختم ہو جائے گا، دریائے نیل اپنا بہاؤ ختم کر دے گا، پانی نہیں رہے گا، تمہارے پاس فصلات نہیں ہوں گی، فاقے قحط آ جائے گا۔ یا کلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو ان 7 سالوں میں وہ جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا اس کی راشن بندی کر کے بڑی احتیاط کے ساتھ لوگوں کو جاری کرنا، تاکہ لوگ بھوک سے مر نہ جائیں اور جانوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ یہ آپ کا نظام، یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات اللہ نہ کرے کسی ملک میں ایسا ہو جاتا ہے، قحط کا دور آتا ہے، تو پھر راشن بندی کی جاتی ہے، تعین کیا جاتا ہے کہ گندم اتنا ملے گی، چینی اتنا ملے گی۔ آپ نے بھی شاید کئی سالوں میں ہمارے ملکوں میں کبھی یہ آوازیں سنی ہوں گی، اس طرح سے چیزیں بانٹی جاتی تھی۔ پھر ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، جب یہ 7 سال، پہلے اچھے 7 سال، پھر قحط والے 7 سال، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کو سیراب کیا جائے گا، فصلیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوں گی، بارشوں سے دریا بھریں گے، دریاؤں سے نہریں بہیں گی، لوگوں کی فصلات میں پانی آئے گا، پانی آئے گا، پھر اللہ کا کرم ہوگا، فصل اچھے ہوں گے، وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور ایسے پھل لگیں گے کہ تم نچوڑو گے ان کو، یعنی جب اچھا پھل ہوتا ہے تب اس کا اچھا جوس نکلتا ہے، اناروں کو بھی رس نچوڑو گے تم، پھر سیبوں کو بھی نچوڑو گے تم، انگوروں کو بھی نچوڑو گے تم، فِيهِ يَعْصِرُونَ، عصیر کہتے ہیں جوس کو، یعنی پھر تم اس کو نچوڑو گے، اتنا تمہارے پاس پھل ہوگا کہ ان کے جوس استعمال کرو گے۔ جب پھلوں کے باغات اچھا پھل دے رہے ہوں گے تو باقی فصلات، گندم اور کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی کمال درجے کا پھل دیں گی، اور وہ قحط کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر جیل میں آپ پڑے ہوئے ہیں، وہ بندہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، اور بتایا بھی نہیں کہ بادشاہ کا خواب ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیا محسوس ہوتا ہے تھوڑی سی کنجوسی کی ہو بات بتانے میں، کوئی کمی کر لی ہو؟ آپ نے کھل کے تعبیر بتائی، مسئلہ بھی بتایا، مسئلے کا حل بھی بتایا،
اور پھر 15واں سال جو آنے والا تھا خوشخبری والا، اس خوشخبری کو بھی عطا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ 15واں سال بڑی تمہیں رونق والا عطا فرمائے گا۔ اب وہ یہ تعبیر لے کر چلا گیا۔ اب جب وہ بادشاہ کے پاس جا کے تعبیر بتائی، اب بادشاہ اتنا بھی بدھو نہیں تھا کہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کسی سے پوچھ کے آیا ہے، اس کی اپنی بات نہیں ہے یہ، تو اس نے کوریدا ہوگا ابھی کہاں سے پوچھ کے لائے، تو اس نے پھر بتانا پڑ گیا ہوگا کہ یہ جیل میں ایک بندہ ہے تو میں اس سے پوچھ کے آیا ہوں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، بادشاہ نے کہا انہیں لے کر آؤ جیل سے باہر۔ جس بندے نے، جس کو پورا دربار نہیں بتا سکا، میرے وزراء جو خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے، میرے پاس جو صاحبان علم تھے جو تعبیر وہ نہیں بتا سکے، اور ایک جیل سے بندہ بتا رہا ہے اور مسئلے کا حل بتا رہا ہے، اس بندے کو لے کر آؤ۔ وہ بندہ جیل میں رہنے کے لائق نہیں، ہمارے دربار میں بیٹھنے کے لائق ہے، اس سے پوچھنا چاہیے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے ہمیں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں آیا اور کہا جی بادشاہ سلامت آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کی بڑی عزت اور تعظیم وہاں پہ ہو رہی ہے، بڑا آپ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر بڑی عزت کے ساتھ، آپ چلیں، آپ کو بادشاہ یاد کر رہے ہیں۔ وہ آدمی جو 7-8 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، خود بادشاہ بلا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے ہمارے جیسی سطح کا بندہ ہوتا تو اس نے تو خوشیاں منانی تھی، یار بہت مزہ آ گیا، جیل سے چھوٹ گئے اور اوپر سے بادشاہ کے دربار میں ڈائریکٹ جیل سے سیدھا اقتدار کی راہداریوں کے اندر جا رہے ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں۔ مگر آپ نے کہا نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا، کہا لرجے، واپس جاؤ بادشاہ کے پاس۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پہلے اس معاملے کی چھان بین کرواؤ جو عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، وہ کیا مسئلہ تھا؟ وہ وہی مسئلہ تھا جو الزام آپ پر لگایا گیا تھا، جو آپ کو جیل میں ڈالنے کی وجہ بنائی گئی تھی۔ وہ جو اس خاتون عزیز مصر کی بیوی نے جو آپ کو گناہ میں آلودہ کرنا چاہا اور آپ گناہ کی طرف مائل نہ ہوئے، اور ساری کوششوں کے باوجود جب آپ گناہ سے بچے رہے تو آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ اور وہ عورتیں ہم پیچھے بیان کر چکے تفصیل کے ساتھ کہ خاتون نے دعوت لگائی تھی، تکیے لگائے تھے، عورتیں بلائی تھیں، ان عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ کرایا گیا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ تو آپ نے، اب یہاں ایک اور لفظ قابل غور ہے، یہ قرآن کے جملے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کو بلاؤ اس سے پوچھو مسئلہ کیا تھا، آپ نے کہا وہ جو عورتوں نے ہاتھ اپنے کاٹ ڈالے تھے ذرا اس مسئلے کی تحقیق کروائیں۔ اس عورت کا نام پھر بھی نہیں لیا آپ نے، جس کے گھر میں چند دن رہ کے آپ نے عزت سے کھایا پیا تھا، آپ کو حیا اتنا تھا کہ آپ پھر بھی اس کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ ایک تعلق ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے چند دن، اگر وہ ظالم جفاکار بھی ہو جائیں مگر ایک شریف انسان ان کی نیکی کو بھی نہیں بھولتا ہے، پہلے والی نیکی کو بھی نہیں بھولتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ ڈائریکٹ اس کا نام نہیں لیا، کہا ان عورتوں کا حال کیا ہوا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ اب اس سے اب قرآن نے یہاں اور بات نہیں کھولی، مگر ظاہر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام شاہی حکم پر باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پھر وہ بندہ واپس گیا کہ جی وہ نہیں آ رہے، تو یقیناً بادشاہ نے پھر تحقیقات آرڈر کی ہوں گی، پتہ کروایا ہوگا۔ نشانی تو آپ نے دے دی تھی، وہ عورتیں جن کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، نشانی تو آپ نے دے دی تاکہ خود تحقیق کرے آگے۔ پہلا آپ نے قدم اس کو بتا دیا کہ یہ سٹیپ ہے، یہاں سے تحقیق شروع ہوگی۔ عورتوں کو بلوایا گیا ہوگا، ان سے پوچھا گیا ہوگا بات کیا ہے، انہوں نے محفل کا ذکر کیا ہوگا، پھر اس خاتون عزیز مصر کی بیوی کو بلوایا گیا ہوگا۔ یہ ساری کاروائی کرنے کے بعد ان عورتوں نے کہا ان ربی قال ما خطبکن، بادشاہ نے پوچھا عورتوں تمہارا کیا معاملہ تھا، یہ کیا مسئلہ تھا جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ساتھی جیل والے۔ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم لوگوں نے یوسف کو اپنی ذاتوں کی طرف بہکانا پھسلانا چاہا تھا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا، کیا مسئلہ ہوا تھا، کون قصوروار تھا، کس نے شروع کی تھی بات، کیا وہ گناہ میں آلودہ ہو گئے تھے، کیا تمہاری کوششیں برابر ہو گئی تھی، کیا ان کا بھی کوئی عمل دخل تھا؟ یہ ساری تحقیقات بادشاہ کروا رہا ہے اپنے سامنے دربار میں عورتوں کو اکٹھا کر کے۔ قلنا، وہ عورتیں یک آواز ہو کر بولی ہاشا للہ، نہیں اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، اس آدمی کے بارے میں ہمیں ذرہ بر بھی برائی کا علم نہیں ہے، وہ پاک صاف انسان ہے۔ ما علمنا علیہ من سوء
ہم ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی برائی کے بارے میں نہیں جانتی۔ اب وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، قالت امرأۃ العزیز، امرأۃ العزیز اب خود بول پڑی، الآن حصحص الحق، اب تو بات کھل گئی ہے، حق ظاہر ہو گیا، سچ سامنے آ گیا ہے۔ تو میں خود کہتی ہوں انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ساری کوشش کی اسے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے، اسے بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچا انسان تھا، اس نے جو کہا کہ میں بے قصور ہوں وہ سچا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور میرا کا میرا ہی تھا۔ اب وہ اعتراف گناہ، اعتراف جرم کر رہی ہے۔ اعتراف جرم کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کے اندر ضمیر اس کو مجبور کرتا ہے کہ یار سچ بولو، بتاؤ۔ انسان بعض اوقات جس کے دل میں تھوڑی بہت بھی حق اور سچائی کی رمق ہوتی ہے، وہ اگر گناہ کر لیتا ہے تو اس کا دل اسے ٹوکتا رہتا ہے، یہ تو نے غلط کیا، تجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کسی پہ الزام جھوٹا لگا دیا اور اس جھوٹے الزام پر اگلا بندہ سزا میں چلا گیا تو اس کو بھی رات کو چین نہیں آتا، یار میں نے اسی حرکت کی ہے، فلاں بندہ میری وجہ سے تکلیف کے اندر ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اندر سے خود تکلیف ہو اور بندہ مان جاتا ہے غلطی میری ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے ثبوت اتنے کھل کے سامنے آ جائیں کہ نہ ماننے کا چارہ ہی نہیں رہتا انسان کو، باتیں ایسی کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب بادشاہ نے جو تحقیقات کروائیں، وہ جو عورتیں جو عزیز مصر کی بیوی کی سہیلیاں تھیں، جو اس محفل کا حصہ تھیں، جن کی انگلیاں کٹی تھیں، وہ ساری کی ساری کہہ رہی ہیں ہم نے کوئی برائی اس میں نہیں دیکھی تھی۔ تو اب عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے الآن حصحص الحق، اب چونکہ حق کھل گیا، حق بات بالکل واضح کلیئر ہو گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے پھسلانے کی کوشش کی تھی ان کو اپنی ذات کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچے انسانوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ جو جملہ ہے اس پر مفسرین کرام کا اختلاف ہے، اس کے مفہوم پر۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زلیخا کا بیان چل رہا ہے، عزیز مصر کی بیوی کا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان شروع ہو گیا۔ میں ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ سوچئے۔ ذالک لیعلم، یہ اس لیے میں نے کہا تاکہ وہ جان جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ اس کی پیٹھ پیچھے میں نے خیانت نہیں کی اس کے ساتھ، یہ اس لیے میں نے کیا۔ اب اگر بیان جو کہتے ہیں کہ بیان اسی خاتون کا چل رہا ہے تو وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے آج یوسف میرے سامنے نہیں ہے، میں نے ساری بات کھل کے مان لی ہے تاکہ یوسف کو اتنی تسلی ہو جائے کہ اس کی پیٹھ پیچھے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور بعض نے کہا نہیں، یہاں سے حضرت یوسف کا جملہ ہے کہ میں جو جیل سے نہیں آ رہا اور میں نے پہلے تحقیقات کا مطالبہ کیا کہ اس تحقیق کرو قصوروار کون ہے، یہ اس لیے کیا تاکہ وہ عزیز مصر جو مجھے غلاموں کی منڈی سے خرید کے لایا تھا، اپنے گھر میں عزت کی جگہ دی تھی، اس کے دل میں یہ خیال نہ رہے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے میں نے اس کے گھر میں خیانت کی ہوئی ہے۔ یہ دونوں مفاہیم ہیں جن کا ذکر مفسرین کرام نے تفسیروں میں کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک جو اللہ ہے وہ خیانت کرنے والوں کی جو چال ہوتی ہے اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ 12واں پارہ تھا، ختم ہو گیا، اور ابھی سورہ یوسف چل رہی ہے 13ویں پارے میں۔ ہم انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر اپنی گفتگو کوشش کریں گے کہ جہاں تک مکمل ہو سکتی ہے مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ذکر سیدنا یوسف علیہ السلام کی برکت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں پاک دامنی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن شریف اٹھا لینا۔